بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. سورۃ لقمان کی آیت نمبر 33 کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں عقیدے کی بات کی ہے، نظریات کو درست رکھنے کی بات کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ کی اور اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر، اس کے غضب سے بچنے کی کوشش کرنا، اس کے مطابق صحیح اعمال اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اس کی محبت جو ہے حاصل کرنے کے لیے اپنا اس کی بندگی کما حقوق کرنا، اس بات کی ترغیب دلائی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان فاسقوں اور ان کافروں کا تذکرہ کیا ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں یا شاعر اسلام کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہاں بھی اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جتنے بھی ہیں کہ جن کو شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جو کہتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی، شیطان کے وار کرنے کے کئی ایک طریقے ہیں۔ یا تو دنیا میں ایسے لوگ ہیں، بہت ساری تعداد ہے اہل کفر کی، جو کہ اللہ رب العزت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اللہ کوئی نہیں ہے، بس انسان ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا اللہ رب العزت کی ذات پر بالکل ایمان نہیں ہے کہ اللہ ہے، اگر اللہ ہے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں تنقیص، اعتراضات، اور اسی طرح اللہ رب العزت کے نظام کے بارے میں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں شیطان نے مزید دھوکے میں یہ ڈال رکھا ہے کہ اگر قیامت قائم ہو بھی گئی، پہلے نمبر پہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اگر قیامت قائم ہوگی، جن کا یہ نظریہ کہ ہم دنیا میں خوشحال تھے تو ہم پھر وہاں بھی خوشحال ہی ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اور اسی طرح آخرت کے بارے میں شیطان مختلف قسم کے وار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خبردار کر دیا کہ قیامت قائم بھی ہوگی اور وہاں انصاف ہوگا، وہاں باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ اس آیت میں خصوصی طور پر یہ بات بیان کی، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے کلی طور پر یہ فرما دیا، تخصیص نہیں کی کہ نبی اپنے بیٹے کے کام آ جائے گا، یا بیٹا نبی ہے تو بیٹا باپ کے کام آ جائے گا۔ فرمایا کلہم، سب کی بات کی ہے کہ وہاں اپنا کامیابی ملنی ہے، عقائد اور صالح اعمال ایمان کے ساتھ ملنی ہے، تقویٰ کی بنیاد پر وہاں کامیابی ملنی ہے۔ اس کی مثال بیٹے اور باپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیں کہ ان کا باپ ایمان لے کر نہیں آیا تو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا، ان کا انجام بیان کیا ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واضح طور پر اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ بیٹا جو ہے باپ بیٹے کے کام ہی آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قریب ترین اور زیادہ قربت والے رشتے بیان کر کے یہ بات واضح کر دی ہے کہ کسی کو بھول نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں میرے کام آ جائے گا، میں فلاں کے لڑ لگا ہوا ہوں، فلاں کا بڑا زور چلتا ہے، نعوذ باللہ اللہ کی ذات کا زور چلتا ہے، اس نے تو اللہ رب العزت کو منوا لینا ہے۔ اللہ رب العزت نے شفاعت کا حق دے رکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ رب العزت کی اجازت دیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے بھی
مشروط شفاعت مشرک کے لیے پیارے نبی آپ بھی دعا کریں، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں تم تقوی اختیار کرو، ربکم اپنے رب کا، وخشو اور تم ڈرو، یومن اس دن سے، لا یجزی کہ نہیں کام آئے گا، والدن کوئی باپ، ولدی اپنی اولاد کے، کوئی باپ اپنی اولاد کے وہاں کام نہیں آئے گا، ولا مولود اور نہ ہی کوئی اولاد ہوا جازم کام آنے والی ہوگی، والدی اپنے باپ کے، اولاد بھی وہاں باپ کے کام نہیں آئے گی، باپ بھی اولاد کے کام نہیں آئے گا، شیئن کچھ بھی کسی بھی معاملے میں۔ ان وعد اللہ، بے شک اللہ رب العزت کا وعدہ، حق سچا ہے، حق ہے، سچ ہے اللہ رب العزت کا وعدہ، فلا تغرنکم، چنانچہ ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ اب واضح طور پر سیدہ فاطمہ ہے، سیدہ خاتون جنت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مقام ہے، بڑا شان ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا ایک باری اے میری بیٹی عمل کر لے، اے میری پھوپھی صفیہ عمل کر لے، عمل کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ جب اتنی مقدس ترین اور پاک باز خواتین کو اور پاک باز لوگوں کو، صحابہ کرام کو، اہل بیت کو یہ بات ارشاد فرما دی گئی ہے اللہ رب العزت نے کلام اللہ کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو پھر ہمیں بھول میں نہیں رہنا چاہیے، فلا تغرنکم، چنانچہ ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم اور نہ ہرگز دھوکے میں ڈال دے تمہیں، باللہ اللہ کے بارے میں، الغرور بہت بڑا دھوکے باز، یہ شیطان جو اللہ رب العزت کے بارے میں دھوکے دیتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، یا اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے، جو ہمارے اکثر و بیشتر مسلمانوں کے دماغ میں بات بیٹھی ہے، وہ جی رب نے معاف کر دینا، دیکھو جی اس گناہ کر رہے ہیں، بات توبہ کر لیں اللہ نے معاف کر دینا، یعنی پہلے ہی ذہن بنا رکھا ہے کہ میں یہ گناہ کروں گا بعد میں توبہ کر لوں گا، پھر وہی گناہ پھر توبہ، پھر وہی گناہ پھر توبہ، یہ تو توبہ کے ساتھ مذاق ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ استہزاء ہے کہ اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، لیکن اس کا بھی تو طریقہ ہے، اس کی بھی شرائط ہیں، اس کے لیے بھی مہلت کا ایک وقت ہے۔ پھر فرعون کی طرح جب غرق ہو رہا تھا، آل آنا، یہ کہتا میں ہوتے ایمان لے کے غصہ ہوتے رکھ دیتے، تو فرمایا نہیں، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ جب روح حلق تک پہنچ جائے پھر بندہ کہے کون میں توبہ کرنا، پھر نہیں، یا پھر آپ نے یوں بھی فرمایا ہے کہ جب توبہ کا دروازہ تب بند ہو جائے گا جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، یعنی قیامت کا جب وقت قیامت قائم ہو جائے گی، ان کو بندہ کہے کہ میں ایمان لے کے نا، پھر ایمان کام نہیں آئے گا۔ توبہ کی شرائط بھی بیان کی ہے اہل علم نے احادیث کی روشنی میں کہ توبہ کے لیے اس گناہ سے پکے کنارہ کشی اختیار کرنا، ارادتاً سچے دل کے ساتھ اس پر نادم اور شرمندہ رہنا، یا اللہ گناہ ہوا تھا، گناہ ہوا، شرمندگی رہنا، ہر وقت کے پیچھے ہو گیا ہے غلطی رہنا، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، یہ چند ایک شرائط ہیں توبہ کی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے، اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بھی تو فرمایا ہے میری گرفت بڑی سخت ہے، اور جب میں اپنا عذاب بھیجتا ہوں تو پھر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، پھر پانی کے ذریعے غرق کر دیا جاتا ہے، سماوی عذاب آتا ہے یا آفتیں زمینی آتی ہیں، تو اللہ رب العزت کئی ایک طریقوں سے اللہ رب العزت پھر اپنا غضب اور اپنا کوڑا چلاتا ہے، پھر کوئی بچ نہیں پاتا۔ تو اس لیے ہمیں ڈرنا ہی چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائیں۔ ہاں اللہ رب العزت کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے، توکل بھی کرنا چاہیے، بلکہ ایک روایت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں کہ اللہ پر امید بھی ہو کہ وہ مجھے بخش دے گا، ڈر بھی رہا ہو، کام بھی رہا ہو کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے، جس کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کی پھر وہ امید رکھتے ہیں اللہ رب العزت وہ عطا کر دیتے ہیں، اور جس سے وہ ڈر رہے ہیں اللہ رب العزت بچا لیتے ہیں، وما علیہ الا البلاغ۔